ولفرڈ گرنفیل، اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر 3 کتے ہلاک کیے اور ان کی کھال اپنے گرد لپیٹ کر ساری رات برف باری کا مقابلہ کرتا رہا۔ اگر خوش لوگوں کے بارے میں سوچا جائے تو دنیا کے مسرور ترین لوگوں میں سے ڈاکٹر گرنفیل بھی تھا، جس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ لیبراڈور میں گزارا۔ اس کے بال بھورے، آنکھیں تھکی تھکی اور ہاتھوں کی جلد برف اور ٹھنڈی ہوا سے پھٹ چکی تھی۔ زندگی میں 4 مختلف اوقات میں وہ برف کے تودوں میں پھنسا اور وہ ساری رات تیرتی ہوئی برف پر گزارتا۔ وہ لیبراڈور کی ہولناکیوں میں کئی بار گم ہوا اور بعض اوقات سردی اور برف کی شدت سے اس کا جسم منجمد ہوتے ہوتے بچا۔ بعض اوقات تو وہ اتنا بھوکا ہوتا کہ اپنے بوٹوں کے تسمے وغیرہ کھا کر گزارا کرتا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی عمر 70 سال سے زائد تھی۔ لیکن آپ ڈاکٹر گرنفیل پر کسی قسم کا ترس نہ کھائیں۔ مجھے تو بالکل ترس نہیں آتا، بلکہ میں الٹا اس پر رشک کرتا ہوں، کیونکہ اس نے زندگی میں وہ چیز حاصل کر لی تھی جس کی قدر و منزلت لوگوں کی نظروں میں بہت ہے، یعنی خوشی اور اطمینان۔ 65 سال قبل ڈاکٹر گرنفیل نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹری کی سند حاصل کی اور لندن کے فیشنیبل علاقے مے فیئر میں مطب چلانے لگا۔ اس کی پریکٹس چل نکلی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ اگر وہ اسی رفتار سے اپنی پریکٹس جاری رکھتا تو تھوڑے ہی عرصے میں اس کا شمار لندن کی اہم شخصیات میں ہونے لگتا، لیکن وہ مختصر عرصے کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ماہی گیروں کے ملک لیبراڈور میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیبراڈور ایک سرد اور ویران ملک ہے جو کینیڈا کے مشرقی ساحل کے ساتھ 1500 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ نیو فاؤنڈڈ لینڈ اس کے جنوب میں ہے اور آبنائے ہڈسن اس کے شمال میں۔ سال کے 9 ماہ یہ بدقسمت ملک برف کے نیچے ڈھکا رہتا ہے۔ وہاں کی زمین بالکل بنجر ہے اور وہاں کے باشندے، جو کہ زیادہ تر ماہی گیر ہیں، اپنے مویشیوں کو ویل مچھلی کی دموں اور سمندری جڑی بوٹیوں سے پالتے ہیں۔ ڈاکٹر گرنفیل جب وہاں پہنچا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس ویران ملک کے 30,000 باشندوں کے لیے ایک بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ اس موسم گرما میں ڈاکٹر گرنفیل سے جو کچھ بھی ہو سکا اس نے ان لوگوں کے لیے کیا۔ موسم خزاں کے شروع میں جب وہاں برف گرنی شروع ہوئی تو وہ واپس لندن لوٹ آیا۔ لندن پہنچ کر اس نے سوچا کہ اگر وہ مریضوں کے لیے ساری زندگی نسخے لکھ کر روپیہ کماتا رہا تو اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کی زندگی تو انسانیت کی بہبود کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ لیبراڈور کی سیر نے اس کے سامنے ایک نیا رستہ کھول دیا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا تھا۔ اس کے خیالات یکسر بدل چکے تھے۔ لیبراڈور اسے اپنی سمت بلا رہا تھا، اس لیے وہ اپنا سارا سامان لے کر وہاں پہنچ گیا اور مکمل 42 برس لیبراڈور کی سختیوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ ڈاکٹر گرنفیل کے اس اقدام نے اسے دنیا کا عزیز ترین ڈاکٹر بنا دیا۔ انگلینڈ کے بادشاہ جارج نے اس کی بے لوث خدمات کے پیش نظر اسے نائٹ یعنی سردار کا خطاب دیا۔ ایک بار مجھے ڈاکٹر گرنفیل سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ گھنٹوں مجھ سے اپنے غیر معمولی تجربات کا تذکرہ کرتا رہا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بوڑھی عورت کا واقعہ سنایا جو برف سے پھسل پڑی تھی اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی ٹانگ خراب ہو گئی اور جب میں اسے دیکھنے گیا تو ٹانگ کی حالت خاصی خراب ہو چکی تھی۔ میں نے ٹانگ کو کاٹ دینا بہتر خیال کیا، لیکن وہ مقدس بڑھیا جو بائبل کے اصولوں کی سخت پابند تھی، اس نے کلوروفارم سونگھنے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ تکلیف خدا نے اس پر نازل کی ہے اور یہ اس کا مذہبی فرض تھا کہ اس درد کو بلا چوں چرا برداشت کرے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس پر کچھ اثر نہ پڑا۔ جب میں اس کی ٹانگ کاٹنے لگا تو اس نے اپنے 5 جوان بچوں کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ وہ اسے پکڑے رکھیں۔ ٹانگ کاٹنے کے دوران اس نے اف تک نہ کی۔ زندگی کے اس تجربے نے مجھ پر اتنا گہرا اثر ڈالا، یہ ناقابل بیان ہے۔ ان لوگوں سے مجھے پہلے سے زیادہ محبت ہو گئی۔ لوگ لیبراڈور کے باشندوں کی مدد کے لیے ڈاکٹر گرنفیل کو کپڑے اور کتابیں بھیجا کرتے تھے
کپڑوں میں شکاری کوٹ اور ہیٹ بھی ہوتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے اسے ایک ایسی کتاب بھیجی جو کہ 100 سال پرانی تھی۔ لیبراڈور کے ماہی گیر بڑے توہم پرست، بڑے مذہبی واقع ہوئے ہیں۔ زمین بنجر ہونے کی وجہ سے خوراک کی کمی کے باعث وہ اکثر بھوکے رہتے ہیں۔ ایک بار ڈاکٹر گرنفل ایک الگ تھلگ گاؤں میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس گاؤں کے لوگ بھوک کے مارے قریب المرگ تھے۔ انہوں نے کئی ہفتوں سے سوائے سوکھی روٹی کے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ڈاکٹر گرنفل کی زندگی کا سب سے بڑا ولولہ انگیز واقعہ 1908 کے ایسٹر کی اتوار کو رونما ہوا۔ 60 میل دور ایک آدمی بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر کو فوری طور پر وہاں جانا پڑا۔ وہ آدمی بہت تکلیف میں تھا، اسے آپریشن کی ضرورت تھی۔ اگر آپریشن اگلے ایک دن میں نہ ہوتا تو اس کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ اس لیے ڈاکٹر گرنفل نے اپنی کتا گاڑی میں کتے جوتے اور منزل مقصود کی سمت روانہ ہوا۔ وقت بچانے کے لیے اس نے ایک چھوٹا رستہ اختیار کیا۔ یہ چھوٹا رستہ خلیج میں تیرتی ہوئی برف پر سے گزرتا تھا۔ جب ڈاکٹر اپنی کتا گاڑی کے ساتھ اس طرف کے ٹکڑے پر پہنچا تو اچانک ہوا کا رخ بدل گیا۔ برف کا تودہ آہستہ آہستہ سمندر کی طرف سرکنے لگا۔ صورتحال بہت نازک ہو گئی تھی۔ کتے گاڑی کے ساتھ ایک دم یک بستہ پانی میں کود پڑے اور ساحل کی سمت تیرنے لگے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ کتے برفیلے پانی میں غوطے کھانے لگے۔ ڈاکٹر گرنفل نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے جلدی سے جیب میں سے چاقو نکالا اور کتوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ کتا گاڑی سمندر میں ڈوب گئی، لیکن ڈاکٹر اور کتے تیرتے ہوئے بڑی مشکل سے ایک دوسرے تودے پر پہنچ گئے۔ کتا گاڑی میں ڈاکٹر کے دوسرے گرم کپڑے پڑے تھے۔ گاڑی کے ساتھ وہ بھی سمندر میں ڈوب گئے۔ اس کے پاس بس وہی کپڑے تھے جو اس نے پہن رکھے تھے، لیکن وہ بھیگ چکے تھے اور ان میں سے برفیلا پانی نچڑ رہا تھا۔ تلوار کی دھار جیسی تیز ہوا چل رہی تھی اور رات قریب تھی۔ سردی کے مارے ڈاکٹر کا جسم شل ہو رہا تھا۔ اس پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سردی کی شدت سے وہ منجمد ہو رہا ہے اور اسی حالت میں تھوڑی دیر کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت تھی۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور 3 کتے ہلاک کر دیے۔ اس نے کتے کی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر رکھیں تاکہ ہوا کے رستے میں دیوار کھڑی کی جا سکے، اور ان کتوں کی کھال اپنے کپ کپاتے ہوئے جسم کے گرد لپیٹ کر کتوں کی لاشوں کے سائے میں سکڑ کر لیٹ گیا۔ اتنے میں برف کا تودہ بھی سمندر میں حرکت کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کتوں کی ہڈیاں لیں اور انہیں ایک دوسرے پر باندھ کر ایک باندھ سا بنا لیا اور اس کے اوپر والے سرے پر اپنی قمیض باندھ کر زور زور سے چلانے لگا۔ وہ کئی گھنٹے اپنی قمیض کو لہراتا رہا، لیکن اسے امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دی۔ وہ ساحل سے بہت دور جا چکا تھا اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی جان بچنے کی بالکل کوئی امید نہیں تھی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے اس نے صبح کی دھوپ میں سمندر کے اندر ایک چپو لہراتا ہوا دیکھا ہے۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ اس کی نظر کا دھوکہ تھا۔ پھر اسے دوبارہ چپو دکھائی دیا۔ اب اس کا وہم یقین میں بدل گیا۔ ایک کشتی برف کا مقابلہ کرتی ہوئی اس تک آن پہنچی اور اس کی زندگی بچا لی۔ کتنا عجیب و غریب تجربہ ہے۔ وہ کتنا عجیب و غریب انسان تھا۔ جب میں نے ڈاکٹر گرنفل کی انسانیت پر مبنی خدمات کی تعریف کرنی چاہی تو انہوں نے مجھ سے کہا، چھوڑیے بھائی، مجھے یوں ہی بڑا آدمی بنانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سب کچھ تو میں انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کرتا تھا۔